جس انسان نے درویشی اور عاجزی کو چنا وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ اولیاء کے لیے کرامت اضطراب ہے۔ کرامتیں دو قسم کی ہیں، اختیاری اور اضطراری۔ انسان جلد باز ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا کر چیخنے لگتا ہے، اور جب اس سے نجات مل جاتی ہے تو وہ ان سنگین لمحات اور پرآشوب حالات کی ہولناکیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نیک لوگوں کی صحبت تم پر فرض ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں میں ہی فائدہ ہے۔ موجودہ دور میں دین کی بقا کے لیے مدارس کا وجود بڑی نعمت ہے۔ جو انسان صبر کرے گا قیامت کے روز اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ندامت کے دو بڑے آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا لے جاتے ہیں۔ ضروری باتوں کی وصیت لکھ کر رکھنا موت کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ خود کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دینا بہترین اصلاح ہوتی ہے۔ آملوں کی بجائے مناسب دوا کے ساتھ دعا اور قرآنی علاج بہتر ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ صدقے سے بیماری ٹلتی ہے، پرہیز فرض ہے اور علاج سنت ہے۔ دنیا میں سکون صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی اور اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ معمولی فکر اور توجہ سے ہم دنیا کی دولت اور بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس کا علاج صرف استغفار کرنا ہے۔ گناہ کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ خدا خوفی سے نکلنے والا آنسو گناہوں کے دفتر کو دھو ڈالتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کا وبال بہت جلد دنیا میں ہی آ جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہ آباد رہتا ہے، اس کے بغیر ویران ہے۔ جنت کا شیش محل ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے رہتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، جو ہر وقت کی ضرورت ہے۔ بے پردہ عورت بد نظری کرنے والی عورت کے برابر کی شریک ہے۔ بزرگوں کے دل میں جگہ ہونا قرب خداوندی کی نشانی ہے۔ زندگی کا مقصد خوشی حاصل کرنا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نصیب نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ بے چین و پریشان رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ جو چیز بھی تجھ کو حق سے مانع ہو جائے وہی تیرا بزرگ ہے۔ دنیا دریا ہے اور اس کا کنارہ آخرت ہے، اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ اگر تم دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رزاق کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کے چلا کرو۔ محبت کا اثر لازمی ہے، اہل تقویٰ کی صحبت سے ان کے تقویٰ کا اثر پڑتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی بھی نہیں مرجھاتا، مرتے دم تک کھلا سا رہتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اعمال کا بدلہ نہ لے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ علم کو ریا سے اور پیٹ کو حرام خوری سے بچائے رکھو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ ہر اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے
لیکن دعا اور ہمت سے وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ مخلوق کے لیے عمل ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے لیے ترک عمل بھی ریا ہے۔ غصے میں کبھی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کبھی بھی وعدہ مت کرو۔ دین اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنے کا نام ہے۔ ہمیشہ اس راستے پر چلتے رہو جو راستہ اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں یا تو تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں نہ تو تم مرتے ہو اور نہ ہی جیتے ہو۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو خاک میں مل جاؤں گا، لیکن میرا جذبہ اور ہمت ہمیشہ قبر سے اٹھے گا، جو دنیا والوں کو یاد دلاتا رہے گا کہ میں ٹھیک تھا۔ رکاوٹیں تسلیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف توڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو اور افغان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا ہے، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو، اور وہ ہے آیات الکرسی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے اور نہ زر سے دین پیدا ہوتا ہے، بلکہ بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا۔ جب انسان کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنی نااہلی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے منہ موڑے گا وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جان لے کہ جنت میں لے جانے والی صرف دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور دوسری خوش اخلاقی۔